السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس۔ دوستو، آج سے ہم پاکستان آرمڈ فورسز میں مستقبل میں متوقع طور پر شامل ہونے والے ہتھیاروں کے بارے میں قسط وار سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں ہم پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس اور اسٹریٹجک فورسز میں مستقبل میں شامل کیے جانے والے ویپنز، ان کی صلاحیتوں اور شمولیت کی ممکنہ وجوہات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ ویورز، گزشتہ چند سالوں سے پاکستان نے محدود وسائل ہوتے ہوئے اپنی تینوں مسلح افواج کو 1 بائی 1 ماڈرنائز کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سن 2000 سے 2010 کے عرصہ کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر بڑی فوج میں مختلف ویپنز کی شمولیت دیکھنے کو ملی، جس میں الخالد ٹینک کی پروڈکشن اور پاک آرمی میں شمولیت۔ اس کے علاوہ A100 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم اور M109 ہوائٹزر شامل ہیں۔ جبکہ اگر سن 2000 سے 2020 کے عرصے کو دیکھیں تو اس دوران زیادہ تر ویپنز پاک نیوی کے لیے آرڈر کیے گئے، جن میں سے کچھ تو پاک نیوی میں شامل کیے جا چکے ہیں، جیسا کہ عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ اور اربا کروز میزائل وغیرہ، جبکہ کچھ مستقبل میں پاک نیوی کا حصہ ہوں گے، جس میں ٹائپ 54A فریگیٹس، ملجم کارویٹس اور جوان کلاس سب مرینز وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، ہماری اسیسمنٹ کے مطابق سن 2020 سے لے کر 2030 تک کے عرصے میں ہمیں بالخصوص پاکستان ایئر فورس اور اسٹریٹجک فورسز میں مختلف جدید ویپنز کی شمولیت دیکھنے کو ملے گی، اور اس عرصے کے دوران آرمی کے لیے بالعموم کچھ ویپنز کی شمولیت نظر آئے گی۔ اس تمام تر بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو سروسز ہم لوگوں نے یہاں مینشن کی ہیں صرف ان میں ہی ویپنز شامل کیے گئے ہیں، بلکہ ہمارا یہاں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ان فورسز کو اس عرصے کے دوران پریورٹی دی، جبکہ دیگر سروسز کو سیکنڈ پریورٹی میں رکھا گیا۔ دوستو، اس قسط میں ہم 4 مختلف ویپنز کی بات کریں گے جو مستقبل میں پاکستان آرمڈ فورسز میں متوقع طور پر شامل کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا ویپن جو پاکستان آرمی سے متعلق ہے، یہ الحیدر ٹینک ہے، جو ممکنہ طور پر الخالد 2 اور VT4 ٹینک کی خوبیوں کا کمبینیشن ہوگا، اور اس میں چائنیز، ٹرکش اور لوکل پاکستانی میڈ سسٹمز انٹیگریٹ کیے جائیں گے۔ تاہم اس کا پاور پلانٹ یوکرین سے لیا جائے گا، اور یہ ٹینک 52 سے 55 ٹن وزن کا ہوگا، اور متوقع طور پر یہ گائیڈڈ پروجیکٹائلز جیسا کہ GP125 فائر کرنے کے قابل ہوگا، جو 5 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت پاکستان آرمی کے آرسنل میں موجود ٹینکس 2 سے لے کر 3 کلومیٹر کی رینج تک ایفیکٹولی اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ٹینک میں سیلف پروٹیکشن اور فائرنگ کیپیبلٹی میں بھی بہتری کے علاوہ IFF یعنی آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ اور فو سسٹم بھی دیکھنے کو ملے گا۔ نیکسٹ ویپن متوقع طور پر پاکستان ایئر فورس کے لیے ہے، اور اس ویپن کو ایک پرائیویٹ فرم US گلوبل نے IDS 2018 میں ایک بروشر کے ذریعے ڈسپلے بھی کیا تھا۔ یہ ایک اسٹیلتھ UCAV تھی، یعنی ان مینڈ کامبیٹ ایئر وہیکل ہے۔ ابتدائی طور پر جو اس کی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ UCAV 300 کلو گرام وزنی پریسیشن گائیڈڈ بامز، 300 کلو گرام وزنی لیزر گائیڈڈ اور پریسیشن گائیڈڈ میزائلز کیری کر سکے گی، اور 30,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ریکانیسنس، الیکٹرانک وارفیئر اور دشمن کے ایئر ڈیفنس ایسٹس کو سپریس کرنے کی صلاحیت کی حامل ہوگی، اور ممکنہ طور پر اس UCAV کی سپیڈ 0.8 ماک تک ہوگی۔ نیکسٹ ویپن سسٹم بھی پاکستان ایئر فورس میں متوقع ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک ایئر لفٹر ہے، اور اس کو Y20 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر اس ایئر لفٹر کا ایئر ریفیلر ویریئنٹ ہمیں پاکستان ایئر فورس میں دیکھنے کو ملے گا، تاہم ہماری اسیسمنٹ کے مطابق اس کے PF میں شمولیت کے امکانات 2030 کے بعد ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت یوکرین سے حاصل کیے گئے IL-78 کا کارگو پلس ٹینکر ورژن استعمال کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ چائنیز Y20 66 ٹن پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ ایک ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ مانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ IL-78 کی پے لوڈ کیپیسٹی 48 ٹنز بتائی جاتی ہے۔ Y20 جو 4 انجنز پر مشتمل ہے، اس ایئر کرافٹ پر رشین انجن نصب کیے گئے ہیں، تاہم آنے والے عرصے میں اس پر چائنیز میڈ WS-20 نامی
इंजन नस्ब किया जाएगा। Y-20 मैक्सिमम पेलोड के साथ 4500 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि ये 43,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट वेपन पाकिस्तान नेवी के लिए सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी तैयारी का जिक्र हाल ही में जारी की जाने वाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की रिपोर्ट में भी किया गया था। हमारे मुताबिक ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल हर्बा क्रूज मिसाइल का ही एक एडवांस वर्जन होगा और ये हर्बा क्रूज मिसाइल की तरह एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों मकासद के लिए कारआमद होगा। वाज़ेह रहे कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 3.5 to 4 माक एक्सपेक्टेड है, जबकि इसकी रेंज 280 से लेकर 400 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि CM-400 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले ही पाक नेवी के डिस्पोजल पर JF-17 थंडर के एक स्क्वाड्रन पर मौजूद है, जो एंटी शिप मकासद के लिए एक लीथल वेपन है और इसकी रेंज 250 से लेकर 400 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 4 बताई जाती है। इंशाल्लाह फ्यूचर वेपन सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद नए और जदीद हथियारों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।